نحمد صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہیں وہ 65 لیسن پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تفسیر شروع سے چل رہی ہے، 65 لیسن پہ پہنچے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 46 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ ان کے پیچھے یعنی کہ انبیاء کے ایک سلسلے کے پیچھے انہی کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کی تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تورات تھی، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ تو یہ تو ٹرانسلیشن تھا۔ اب اس آیت کا ہم کیا تعلق ہے، اب جو سبق چل رہا ہے اور جو کچھ ہم سورہ المائدہ میں سیکھ رہے ہیں، تو اس سے اس آیت کا کیا تعلق ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا میں سورہ مائدہ میں کیا سبجیکٹ ہے اس کا ڈسکس کر لیتی ہوں آپ سے، پھر ہم ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ المائدہ جو ہے وہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ النساء کے بعد آتی ہے۔ تو پچھلی 3 صورتوں میں البقرہ، آل عمران اور النساء کی طرح اس صورت میں بھی اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا، ان تمام صورتوں میں اہل کتاب کے لیے بھی ہمارے لیے احکامات بتائے جا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اہل کتاب کے لیے دعوت دین بھی ہے، اور ان کے باپ دادا کے ان کی پچھلی نسلوں کے جو مسٹیکس تھی، جو اللہ تعالیٰ کے سے ناراضگی کے کام انہوں نے کیے اور جس کی وجہ سے ان پر سزائیں آئی، ان کے بھی ذکر کیے گئے۔ اور مقصد یہ ہے شروع سے ہی کہ جو بھی اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعثت کے بعد جو یہود اور نصارہ تھے، وہ ان کو دعوت دی جائے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور وہ اس کو قبول کر لیں۔ اور دوسرا مقصد یہ کہ مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ ایز اے چنی ہوئی امت وہ کام نہ کرے جو کہ اہل کتاب نے کیے اور جو اہل کتاب ابھی بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو کما رہے ہیں۔ تو یہ سورہ المائدہ میں بھی یہ دعوت جاری ہے ابھی۔ تو اسی وجہ سے ہم پچھلی کئی آیات سے یہود اور نصارہ کے بارے میں آیات آتی رہی ہے اور بیچ میں احکامات بھی آئے ہیں۔ تو اب اس آیات میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اب اسلام کے اللہ حکیم ہے، اللہ مالک ہے اور صرف اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ تعالیٰ نے کا حق ہے حاکمیت کا، ٹھیک ہے، کہ صرف اللہ ہی کو حق ہے کہ وہ اس کی حاکمیت دنیا پر چلے، اسی کے فیصلوں کے مطابق، اسی کے احکامات کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے کیے جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہود اور نصارہ کے بارے میں تنقید آئی کہ یہ لوگ ان کو کتابیں دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس میں تحریف کی اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق وہ نہیں چل رہے، تو بتا دیا گیا کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے ہیں وہ سب کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ یعنی کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کو اگر وہ اللہ کی کتاب اب جو نازل ہو رہی ہے اس کے مطابق اگر فیصلے کرنے کو پسند نہیں کر رہے، اس کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی کتابیں اب ریلائبل نہیں ہے، ان کے فیصلے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب ان سب کو ضروری ہے کہ وہ اللہ کا احکامات
کے مطابق جو قرآن میں نازل ہو رہے اس کے مطابق فیصلے چاہیں، اگر وہ نہیں چاہتے نہیں کرتے تو پھر کافر ہے، ظالم ہے اور فاسق ہے۔ یہ آیت نمبر 44 45 اور 47 کے مضامین میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وحی کے مطابق فیصلے کریں آپ، تو فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آیت 48 اور 49 میں ہم پڑھیں گے ابھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اب فیصلہ صرف اللہ کے وحی کے مطابق ہی ہوگا، چاہے یہود ہو چاہے نصارہ ہو۔ مدینہ میں اب مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہاں کے رہنے والے یہودی ہو چاہے نصارہ ہو چاہے مسلمان ہو، تمام معاملات کے فیصلے آپ کو حکم دے دیا گیا کہ اب اسی کے مطابق ہوں گے جو اللہ نے وحی کی ہے۔ پھر اللہ سے بہتر حاکم اور قانون ساز کون ہو سکتا ہے؟ یہ سورہ آیت نمبر 50 میں ہم پڑھیں گے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، کہ اللہ سے بڑھ کر کون حاکم ہو سکتا ہے اور کون جو ہے وہ قانون ساز ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی خالق ہے۔ تو یہ سارے مضامین ہم چونکہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں، پیچھے سے کئی آیات جو آیت نمبر 33 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، 33 سے 50 تک جو ہے فوجداری قوانین اور اللہ کی شریعت کے حاکمیت اور قصاص وغیرہ کے احکامات سب اسی کے اندر آئے، اسی لیے میں تھوڑا سا آپ کو یہ خلاصہ دے رہی ہوں۔ اور آیت نمبر 33 سے 50 تک بیسیکلی فوجداری قوانین، کرمنل کوڈ بیان کر کے اللہ کی شریعت کو حاکمیت ثابت کی گئی ہے کہ اللہ کی شریعت ہی دنیا میں حاکمیت کی جگہ رکھتی ہے۔ آیت نمبر 48 میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی خواہش نفس کے مطابق فیصلہ کرنے اور یہودیوں کے دباؤ میں آنے سے روکا گیا۔ تو یہ کچھ سارا ٹاپک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے تھوڑا سا خلاصہ آپ کو دے دیا تاکہ آج کی آیت زیادہ واضح طور پر سمجھ آئے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ نصارہ سے خطاب ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم ترجمہ کو دیکھتے ہیں۔ اور قفینا قاف فا فا، تو پیچھے جیسے ہماری جو ریڑھ کی ہڈی کے مہرے جس طرح سے ایک کے بعد ایک پیچھے آتا ہے، تو اس کو قف کہتے ہیں، گردن کی جو ہڈی ہوتی ہے، یہاں سے ریڑھ کی ہڈی شروع ہوتی ہے۔ تو قفینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ کب چلا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی انبیاء بھیجے اور وہ انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے ہی شروع ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء پہ در پہ آئے بغیر وقفے کے۔ تو قفینا پیچھے بھیجا ہم نے، جب ان انبیاء کے سلسلے کے پیچھے کس کو بھیجا؟ قفینا پیچھے بھیجا ہم نے، علی اوپر، آثارہم ان کے آثار کے، یعنی ان پچھلے انبیاء کا جو سلسلہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انہی کے آثار پر، انہی کے نقش قدم پر ہم نے کس کو بھیجا؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ مصدقاً وہ کیسے تھے؟ وہ تصدیق کرنے والے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کی جو بعثت تھی، ان کا آنا جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ تصدیق تھی، لیما یعنی سچا ثابت کر رہی تھی، لیما واسطے اس کے جو بینا یدئی ہم پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے جو اس کے سامنے موجود تھا، یعنی اس زمانے میں جو اس سے پہلے جو موجود تھا، جو کتاب تورات، بنت تورات میں سے۔ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا یہ غور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کا پہ در پہ سلسلہ چلا، اور انہی کے نقش قدم پر، انہی کے آثار پر حضرت عیسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آثار انہی کے نقش قدم پر کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے تھے، وہ
جو حضرت موسیٰ اور ان کے پیچھے جتنے انبیاء آئے تورات ہی کی تعلیمات دی، یہ تورات ہی میں جو قانون تھا اسی کو بندوں تک پہنچایا۔ تو حضرت عیسیٰ بھی وہی دعوت لے کر آئے تھے۔ انجیل جو تھی وہ کوئی نئی شریعت کی بک نہیں تھی، انجیل میں تورات ہی کے ان احکامات کو صحیح کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا جن کو یہودیوں نے وقت کے ساتھ ساتھ بدل دیا تھا، یا پھر کچھ ایسے احکامات جن کو اللہ نے منسوخ کر دیا تورات میں سے، کیونکہ تورات میں کچھ ایسے احکامات تھے جو بعض احکامات، جیسے مثال کے طور پر حلال اور حرام میں تورات میں بڑی سختی تھی، یہودیوں پر سبت کا قانون تھا، اس میں بڑی سختی تھی۔ تو تورات میں کچھ بہت سخت احکامات تھے جو کہ یہودیوں کو ان کی سزا کے بطور سزا بھی دیے گئے تھے، کیونکہ ان کی جو عادت تھی وہ ہمیشہ رسولوں کے ساتھ حجت بازی کرنے کی تھی، ٹال مٹول کرنے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے احکاماتوں کو، ان کے لیے سخت احکامات دیے تھے۔ حضرت عیسیٰ جب آئے تو انجیل میں وہ کچھ سختیاں کم کر دی گئی، یعنی کچھ منسوخ کر دیے گئے کچھ احکامات، اس کے علاوہ بھی اللہ نے جو چاہا وہ منسوخ کیا تورات سے۔ لیکن تورات کی جو اصل تھی وہ وہی چیز، وہی دعوت حضرت عیسیٰ بھی دے رہے تھے، وہ کوئی اپنی الگ سے کوئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔ تو اور پھر آثار علم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء جو ہوتے ہیں ان کا مقصد، ان کی دعوت اور ان کا مزاج، کردار سب سملر ہوتا ہے تمام انبیاء کا، یعنی کہ اگر ایک نبی کو پہچانتا ہے کوئی، اس کا فالوور ہے، تو وہ دوسرے نبی کو فوراً پہچانے گا، فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ ہی کا نبی ہے، یہ اللہ ہی کا پیغام ہے بندوں کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اس سلسلہ انبیاء کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود حضرت عیسیٰ مصدقاً تصدیق کرنے والے تھے، یعنی کہ چونکہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے دلائل دیے گئے تھے، ان کے بعثت کی پیشین گوئی کی تھی، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو گویا تورات کی تصدیق ہو گئی، یعنی تورات میں جو بات کہی گئی تھی، جو پیشین کی گوئی کی گئی تھی، اس کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ہو گئی۔ اس کا جو انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ کا ایک قول بتایا جاتا ہے، انجیل میں کا ریفرنس ہے انجیل متی 5:17-81۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائے، جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو گویا اسی شریعت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے وَآتَيْنَاهُ اور دی ہم نے ان کو، اس پر غور کریں، وَآتَيْنَا کا مطلب ہم نے اس کو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاری ہے، تو ہم نے عیسیٰ کو دی انجیل دی تھی، فیہی تو انجیل میں کیا تھا، اس میں ہدن ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور کیا تھا اس میں، نور تھا، مصدقاً اور وہ کیا تھے، اس کی اور کیا صفت تھی انجیل کی، کہ وہ تصدیق کرنے والی تھی، لما واسطے اس کے، بین یدیہ جو اس کے آگے تھی، آگے ہے، من تورات میں سے، وہ ہدن، اور انجیل کی صفت ایک کیا بتائی یہاں، وہ ہدایت ہے، وموعظۃ اور اس میں نصیحت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اور انجیل کی کچھ صفات کیا تھی، کہ وہ ہدایت تھی اور نور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کو بھی ہدایت اور نور کہا فرمایا ہے، قرآن میں
قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھی ہدایت اور نور کہا ہے لوگوں کے لیے، اور یہاں پر انجیل کی صفت بھی ہدایت اور نور بتائی گئی۔ تو ہدایت اور نور سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ کی نازل شدہ کتابیں جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے حقائق کو بیان کرتی ہے، انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتاتی ہے، راستہ بتاتی ہے کہ انسان کو کس راستے پر چلنا ہے، اور اس انسان کو کس نے پیدا کیا ہے، اس انسان کا مقصد زندگی کیا ہے، اور انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ کیا ہے۔ تو یہ تمام نازل شدہ کتابیں انسان کو اس کی زندگی کا مقصد اور اس کو دنیا اور آخرت کے جو بھی حقائق ہے کہ دنیا کیوں پیدا ہوئی اور آخرت میں کیا ہوگا، یہ سب بتاتی ہیں۔ پھر نور کیوں ہوتی ہے یہ کتابیں؟ کہ ان کی روشنی میں، اس ہدایت کی روشنی میں انسان جب علم سیکھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے عملی زندگی میں رہنمائی کا کام دیتی ہے اللہ کی کتابیں، کہ انسان کو بتاتی ہے یہ کتابیں کہ تمہیں کیسے معاملات کرنے ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہے، تمہاری اپنی نفس کے حقوق کیا ہے، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور کیسے معاملات کرنا ہے، کیسے اخلاق کرنا ہے، کیسے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، کیسے خاندان بنانا ہے، کیسے ریاست بنانی ہے، یہ ساری چیزیں کی عملی رہنمائی ان کتابوں سے ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ نور ہوتی ہے۔ تو ہدایت اور نور یہ جو ہے تمام آسمانی کتابوں کا وصف ہے، اس کی صفت ہے۔ پھر مصدقاً، اس کے علاوہ تصدیق کرتی ہے، یہ جو انجیل ہے وہ تصدیق کرتی ہے لما، واسطے اس کے، جو بین یدیہ، جو اس سے آگے ہے تورات میں سے۔ تو اصل میں جو انجیل ہے وہ تورات ہی کی تصدیق کرتی ہے۔ تورات میں جو مضامین آئے ہیں، جو توحید کا سبق آیا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے جو چنا ہے، یا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد کی پیشین گوئی تھی، اور تورات ان کی کتاب کی پیشین گوئی تھی، تو یہ ان ساری چیزوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کو سچا ثابت کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ موعظۃ نصیحت ہے للمتقین، ہدایت اور موعظت، ہدایت اور نصیحت ہے کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ ہم نے جب قرآن شروع کیا تو ہم نے سورہ البقرہ کی پہلی آیت میں پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اللہ کی جو کتابیں، نازل شدہ کتابیں ہیں، اس سے علم تو کسی کو بھی مل سکتا ہے، دنیا کے حقائق تو کسی کو بھی پتہ چل سکتے ہیں، لیکن اس سے صحیح نصیحت کون لیتا ہے اور کامیاب کون ہوتا ہے؟ جس کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، متقین جو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ چیزیں نصیحت بنتی ہے، اور وہ اس نصیحت کو قبول کر کے اپنی زندگی اس کی روشنی میں گزارتے ہیں، اس کی وجہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہدایت جو ہے، پہلے ہدایت جو یہاں پر ہدایت، یہ ہدایت تھی کہ راستہ دکھاتی تھی، لیکن یہ ہدایت جو ہے، ہدایت کے 3 لیول ہوتے ہیں، کسی کو راستہ دکھانا، کسی کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا، اور منزل تک پہنچا دینا، یعنی انسان کی زندگی کا مقصد پورا کر کے اس کی آخرت، دنیا اور آخرت کو سنوار کر فائنلی اللہ کی جنت میں پہنچنا۔ یہ انسان اگر وہ مل گیا تو وہ اس کی مکمل ہدایت مل گئی اس کو۔ تو متقین جو ہے وہ اس سے مکمل ہدایت پاتے ہیں۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے، کتنے الفاظ غور کریں اس پر، اور لام تاکید، چاہیے، یحکم، فیصلہ کرے، تو چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل بما بھی ساتھ، ماں جو انزل اللہ، نازل کیا ہے اللہ نے، فیہ، اللہ نے جو انجیل میں نازل کیا ہے۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل انجیل ہیں، ہم انجیل کو مانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے حکم کے مطابق چلے، اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔ کیا فیصلہ کرے؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشین گوئیاں اور دلائل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی انجیل میں،
اور ان کو چھپائے نہ اور ان کی غلط تعویل بھی نہ کرے، بلکہ کیا کریں، اس کو مان کر انجیل کے حکم کے مطابق مسلمان ہو جائیں، کیونکہ ان کو انجیل میں کہا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ میں بس بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی احمد کے آنے کی، تو اس نبی کو اب یہ نبی آ گیا ہے تو تم اس کو مان لو، اس کی شریعت کو قبول کر لو، اور پھر کیا کرو، مسلمان ہونے کے بعد جو اللہ نے نازل کیا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، یعنی کہ یہاں تک کے ٹکڑے کا کیا معنی ہے کہ انجیل میں جو حکم آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آئی ہے، اس کے دلائل آئے ہیں، اس کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اب انجیل پر ان کو یہ نہیں کہ انجیل کی شریعت پر عمل کریں، ان کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ اب شریعت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تو اگلا ٹکڑا ہمیں بتاتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، تو فیہ یہاں پر فیہ جو ہے ہی کی ضمیر انجیل کی طرف جا رہی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، اس کے دلائل تھے، اس کو سچ مانے، اس کی تعویل نہ کرے اور اس کے بارے میں اسی کے مطابق عمل کرے، جیسے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اس نبی کی مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے۔ پھر ومن لم، اور جو نہ یحکم فیصلہ کرے گا، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَئِكَ پس اولئک یہی لوگ ہم وہ الفاسقون یہی فاسق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اب جو بتا رہے ہیں کہ جو بما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق جو نہیں چلتا، جو فیصلہ نہیں کرتا یا جو اپنی اس کی شریعت کو نہیں قبول کرتا، وہ فاسق ہے۔ تو یہاں پر بما انزل اللہ، یہاں پر کیا مطلب ہے، قرآن اور حدیث، یعنی کہ تو اس آیت میں دو باتیں کہی گئی ہے۔ ایک تو یہ ان سے کہا گیا ہے انجیل کو کہ جو انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پر ایمان لائے، اس میں تبدیلی نہ کرے، اس کی تعویل نہ کرے، اس کے مطابق فیصلہ کر کے ایمان لے آئے، اور پھر کیا کرے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور حدیث جو نازل کی جا رہی ہے، اب اس وحی پر کے مطابق اب وہ فیصلہ کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور جو نہ کرے گا تو وہ کیا ہے، فاسق ہے۔ فاسق ہمیں پتہ ہے کہ فاسق گنہگار کو کہتے ہیں جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، لیکن فاسق ہونے کے بھی کئی درجے ہیں۔ یہاں پر فاسق جو ہے وہ بہت ایکسٹریم درجہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے مطابق اگر جو نہیں مانتا، اس کو شریعت کو نہیں قبول کرتا تو وہ فاسق ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی، إِلَيْكَ آپ کی طرف، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے جو بینا یدیہ جو اس سے پہلے کی کتابیں تھی، یعنی انجیل اور تورات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اب ہے کہ ہم نے اب آپ کی طرف جو نازل کی ہے کتاب، وہ کیا ہے، اس کی صفت بھی کیا ہے کہ وہ بھی تصدیق کرتی ہے، کس کی، پچھلی کتابوں کی، من الکتاب جو پچھلی کتابیں تھی تورات اور انجیل، اس کی تصدیق کرتی، یعنی اس میں جو پیشین گوئیاں تھی آپ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اب آپ کا مبعوث ہونا، آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ ساری کیا ہے، وہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی۔ یا الکتاب واحد تو ہے، لیکن ال جو ہے بعض اوقات ال کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں پر ال جو ہے وہ جنس کا بھی ہو سکتا ہے کہ تمام اس آسمانی کتابوں کی یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے۔ وَمُهَيْمِنًا، لیکن قرآن کی ایک اور صفت یہاں بتائی گئی کہ اس کے علاوہ، یعنی کہ ایک تو وہ
تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کے، اور اس کے علاوہ مگر ایک ایڈیشنل صرف جو قرآن کی صرف صفت ہے جو تورات اور انجیل کی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مہیمن ہے۔ قرآن جو ہے مہیمن ہے، یعنی نگہبان ہے، حفاظت کرنے والی ہے۔ تو حفاظت کرنے والی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن پاک سابقہ کتابوں کا محافظ ہے، یعنی ہدایت کے جو علوم یا جو بھی معنی، جو مضامین پہلی کتابوں میں تھے، وہ سب کے سب کیا ہے یہاں پر قرآن میں پوری امانت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ یعنی یہود اور نصارہ میں جو تحریفات اور غلط تعویلات کو بیان کیا کرتے تھے، جو اپنی کتابوں میں انہوں نے تبدیلیاں کی تھی، جو غلط تفسیریں کی تھی، اس کو اب بیان کر رہا ہے قرآن کے یہ صحیح نہیں تھا اور یہ صحیح حکم ہے۔ اور یہ معنی، دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تورات اور انجیل کے ہر حکم کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھنا ہے۔ اب شریعت سب کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اب جو ہے قیامت تک شریعت کیا ہے کہ اس کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر دیکھا جائے گا۔ قرآن جو ہے اس کی کسوٹی پر پچھلی کتابوں کو دیکھا جائے گا کہ جو چیزیں انجیل اور تورات میں قرآن کے مطابق ہے، اس کو صحیح جو قرآن بتاتا ہے وہی چیزیں وہ بتاتی ہیں، تو پھر وہ قبول کیا جائے گا۔ اور یعنی کوئی بھی چیز اس کے علاوہ ہے تو وہ نہیں قبول کی جائے گی۔ یہ مہیمن کے معنی ہے کہ وہ نگہبان ہے۔ اللہ تعالی جو قرآن جو ہے وہ اب ہمیں پروف دیتا ہے کہ کیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کیا شریعت اللہ کی۔ اب وہ انجیل اور تورات میں نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہود اور نصارہ کو بھی اب کیا کرنا ہے کہ اسی کتاب کے لحاظ سے عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرما دیا کہ جو نہیں، اللہ نے جو نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے مطابق جو نہیں فیصلہ کرتا، پھر وہ کیا ہے؟ وہ فاسق ہے۔ تو اگر وہ فاسق نہیں بننا چاہتے تو اس مہیمن، اس قرآن جو کہ محافظ ہے، جو حفاظت کرنے والا ہے، جو صحیح صحیح بتا رہا ہے کہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا، تو اب اس کے مطابق وہ مہیمن پر عمل کرے۔ فحکم پر فیصلہ کرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کیا فیصلہ کیجیے، بینہم ان کے درمیان، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے آپ پر یا رسول اللہ، قرآن اور سنت، اب اسی شریعت کے مطابق اب ان کے فیصلے، یعنی کہ اب جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ سورہ مائدہ میں اللہ کو حاکم، اللہ ہی کا حکم چلے گا، تو اللہ اب جو ہے تمام شریعتیں منسوخ ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ یہود اور نصارہ کے معاملات میں بھی اب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو قرآن اور سنت کے فیصلے ہیں وہی، اگر وہ اہل کتاب اللہ کے پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو سارے لوگوں کو اب آپ اسی کے فیصلے، اسی شریعت کے مطابق آپ فیصلے کریں گے تمام معاملات کے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وَلَا تَتَّبِعْ، نہ آپ پیروی کریں، اہواہم ان کی خواہشات کی، اما اس سے جو اس کے یعنی اس سے ہٹ کر، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر آپ ان کی خواہشات کے مطابق نہ فیصلہ کریں، کیونکہ آ گیا آپ کے پاس من الحق، حق آ گیا آپ کے پاس، اب حق آ چکا ہے، تو آپ جو ہے اب ان کی خواہشات پر نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات پر چلنے والے تو نہیں تھے، مگر چونکہ یہود اور نصارہ جو تھے وہ بڑی چالیں چلتے تھے، بعض اوقات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے چھپاتے تھے کہ نہیں، مثال کے طور پر قصاص کا جو حکم تھا، قصاص کا ان کا ہمارے ہاں تو قصاص نہیں ہوتا، خون کا بدلہ خون، تو یہ حالانکہ ان کی شریعت میں بھی تھا، تو وہ آپ کو چاہتے تھے کہ فیصلہ آپ سے غلط فیصلہ کروانا چاہتے تھے، اس لیے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ نہیں یہ قصاص ہمارے اندر تو نہیں تھا پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ کو ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کرنے، کیونکہ وہ تو ان کی کوشش تو یہی ہے کہ وہ آپ کو بھی کسی طرح سے آپ سے غلط فیصلہ کروا لے، مگر اب آپ کو اللہ نے حق بھیج دیا ہے، آپ کو اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ واسطے ہر ایک کے
جعلنا بنایا ہے ہم نے منکم تم میں سے شرعتن شریعت و منہاجا شریعت اور منہاج ہم نے ہر قوم کے لیے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود نصارہ اور مسلمانوں کے بارے میں خطاب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے شریعت اور منہاج بنائی ہے. تو شریعت اور منہاج کیا ہوتی ہے؟ شریعت جو ہوتی ہے وہ راستہ، وہ طریقہ جو کہ انسان کو اللہ تک پہنچا دے، صحیح آخرت کی کامیابی جس کے ذریعے ہو جائے، وہ راستہ. اور منہاج کیا ہے؟ تو منہاج بھی طریقہ ہی ہوتا ہے، لیکن جیسے جب انسان جس پر چل رہا ہوتا ہے جو ایک تو جاری ہوتا ہے، انسان مسافر کے بارے میں دیکھیں کہ مسافر پہلے راستے کا تعین کرتا ہے، پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے. تو راستے کا تعین کے لیے شریعت ہوتی ہے کہ شریعت آپ کو علم دیتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس راستے پہ چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ راستہ تمہیں اللہ سے جوڑے گا. اور پھر انسان اس کے بعد منہاج، پھر وہ چلنے لگتا ہے اس راستے کی طرف، اس راستے کو ایک راستہ چوز کرتا ہے جس سے وہ اللہ کی طرف چلنے لگتا ہے، تو اس کو منہاج کہتے ہیں. مگر دونوں کا خلاصہ یہی ہے کہ دین صحیح اللہ کا دیا ہوا دین جو ہے وہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم میں سے ہر کسی کے لیے، یہود کے لیے، نصارہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت اور منہاج دیا ہے. تو ولو شاء اور چاہتا اللہ لجعلکم البتہ جعلا بناتا کم تم سب کو امتن ایک امت واحدتن ایک ہی صرف لیکن لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو. اللہ تعالیٰ نے یہ شریعتیں تھوڑی تھوڑی مختلف کیوں کی؟ فروعات، یعنی توحید کا میسج تو ہر کتاب میں ایک ہی ہے، توحید کے مسائل ایک ہی ہے، لیکن شریعت کے جو عبادات کے طریقے ہیں، جو معاملات کے طریقے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تبدیلی تمام شریعت میں کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر شروع سے ہی میں صرف ایک شریعت جو قرآن اور حدیث کی اب شریعت ہے، جو مکمل شریعت ہے، اللہ چاہتا شروع سے وہی دے دیتا، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے کچھ تبدیلی کی. سب شریعت کو ہر کسی کو ایک طریقہ دیا. تو اللہ اگر چاہتا تو شروع سے ایک ہی امت بنا دیتا اور سب کو بس ایک ہی شریعت ملتی. تو اگر ایسا ہوتا تو پھر کہیں اختلاف کی بات ہی نہ ہوتی، نہ یہودی ہوتے، نہ نصارہ ہوتے، نہ مسلمان الگ ہوتے، سارے لوگ مسلمان ہی ہوتے، شروع سے اللہ کی شریعت پر چلنے والے ہوتے. اور انبیاء جو آتے وہ صرف ایک ہی بات کرتے، کوئی منسوخ بات نہ ہو، کوئی حکم منسوخ نہ ہوتا، کوئی حکم میں تبدیلی نہ آتی. تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے شریعتیں بنائی اور میں اگر چاہتا تو تم سب کو شروع سے ایک ہی کرتا، لیکن مقصد کیا ہے یہ شریعت میں تھوڑا فرق کرنے کا؟ لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے، فیما اس میں جو آتاکم اللہ نے دیا ہے تم کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل انسان کا امتحان کس میں ہے؟ چونکہ انسان کو اللہ نے شروع سے اختیار دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے تمام اولاد کو شروع سے صرف مسلمان ہی بنا دیتا، کوئی چوائس نہ ہوتی، بس ایک ہی راستہ چل رہا ہے، کوئی امتحان نہیں، تو پھر انسان کا امتحان کیسے ہوتا؟ انسان کو جو اختیار اور عقل دی ہے اللہ نے، جس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے، تو وہ پھر اسی وجہ سے پھر انسان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے جزا اور سزا دے گا. تو پھر یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لوگوں کو کہ کون میرا فرما بردار بنتا ہے اور میری جو عقل کو اور میرے دیے ہوئے علم کو صحیح استعمال کرتا ہے، اور کون اپنی اڑی میں، اپنی انا میں، اپنے تکبر میں، اپنی حسد اور خواہشات کی پیروی میں کون راستہ الگ کر لیتا ہے. دیکھیں جب انسان اللہ کا مکمل فرما بردار ہے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کہے
مغرب کی طرف منہ کر لو تو مغرب کی طرف کر لو، اللہ کہے مشرق کی طرف کر لو تو مشرق کی طرف کر لو. کیونکہ جب ہم کعبہ کی طرف کرتے ہیں منہ تو ہم اس لیے نہیں کرتے کہ کعبہ کوئی ہم کعبہ کو ہم نے قبلہ جیسے کوئی اس سے ڈائریکٹ ہم نے اللہ کی مرضی کے بغیر ہم نے کعبہ سے ہمیں کوئی لگاؤ ہے نہیں. ہمیں کعبہ سے لگاؤ کیوں ہے؟ ہم اس کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہمیں. تو اصل مقصد اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انسانیت کے درجے سے بلند کر دیا اللہ نے کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا، نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا تھا کہ اس ڈائریکشن میں تم سجدہ کرو. تو یہ اللہ کا اصل میں فرشتوں نے جب سجدہ کیا تو وہ نہیں اس لیے نہیں کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بشر نہیں بلکہ خدا کے درجے کو پہنچ گئے، بلکہ مقصد کیا تھا کہ اللہ کا حکم تھا اور فرشتوں کی آزمائش تھی کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ہمارے لیے بھی اصل تو اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے. اسی لیے جب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو تبدیلی کی خاص آیات بھیجی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قبلہ جو ہے وہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو شروع دن سے قبلہ کی طرف کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیتا اللہ، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو امتحان لینا تھا کہ کون میرے حکم کی فوراً پابندی کرتا ہے اور اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے اور کون اپنی انا میں اڑی میں رہتا ہے کہ نہیں میں تو اسی طرف چلوں گا کیونکہ مجھے یہ پسند ہے. نہیں تو ہمیں بھی ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دیکھیں ہمیں دین کی بہت سی باتیں ہماری ادھر ادھر سے سیکھی ہوئی ہوتی ہے جو ہماری کسٹمز بن جاتی ہے، ہمارے طور طریقے میں آ جاتی ہے. ہمیں ان سے اتنی ہمارے لیے دلوں میں ان کی ایک طرح سے عزت اور احترام ہوتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر چل رہے ہیں. پھر کہیں سے ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں اور صحیح علم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز تو ہم نے غلط صحیح نہیں تھی، قرآن اور حدیث میں تو یہ بات نہیں ہے. اب ہمارے ایموشنز ہم کو کیا کہتے ہیں کہ جس چیز کی تم نے عادت کی ہے، بڑا احترام کیا ہے، جس سے تمہاری پہچان ہوتی ہے کہ میں فلاں ہوں، میرا تعلق فلاں گروہ سے ہے، میرا یہ ٹائٹل ہے، جو ان چیزوں میں پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. جو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں جو بھی میرا طریقہ تھا جس سے بھی مجھے محبت تھی مگر اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا، ہمیں اس کا حکم ہے، تو وہ فوراً چھوڑ دیتا ہے کیونکہ یہی ہماری آزمائش ہے اور ہمیں اس میں احتیاط کرنی ہے کہ ہم دیکھیں بعض اوقات کئی بار سمجھایا جاتا ہے کہ یہ رسم و رواج یہ ہمارے دین کے نہیں ہے اور ہمارے اندر آ گئے ہیں مگر ہم چھوڑ کر نہیں دیتے. بار بار ہمارے جذبات ہمیں کتنا بھی ہمارے عقل ہمیں سمجھاتی بھی ہے کہ ہاں ان تو یہی ہے، سچی بات یہ ہے، مگر ہمارے جذبات ہم کو اسی طرف لے جاتے ہیں. تو ہمیں اس بات میں سمجھنا چاہیے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا صحیح علم. انسان کی آزمائش کیا ہے کہ جہاں تمہیں حق پتہ چلے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم پتہ چلے، فوراً اس کو مانو، اسی پر جھک جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے جو شریعتیں بنائی گئی تھی جس میں تھوڑی تبدیلی تھی، تھوڑی چینجز تھی، تو وہ صرف کیا تھے، یہ ایک آزمائش تھی کہ جب اور حکم سب کو کیا دیا گیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری نبی آئے، تو سب کو اسی کی شریعت پر چلنا ہے. تو اگر جو لوگ اخلاص تھا جن کے دلوں میں، جو اللہ کے بندے تھے انہوں نے تو فوراً مان دیا، لیکن جو اپنی خواہش کے بندے بن گئے تھے، جن کو اپنے نام کا شان تھی، جن کی کہ نہیں ہم تو فلاں ہیں، ہم تو یہودی ہیں، ہم تو نصارہ ہیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو انبیاء کے اولاد ہیں، انہوں نے اس کو نہیں مانا، وہ اس امتحان میں فیل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یہاں یہی چونکہ یہی ٹاپک چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری جو پچھلے شریعتوں پہ تم چل رہے تھے، اب وہ سارا تو تمہاری آزمائش تھی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تم کو حکم دے دیا گیا تھا پہلے سے کہ تم کو اس کو ماننا ہے. تو وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اگر تم مومن ہو تو تم کیا کرو، ان سارے جھگڑوں کو چھوڑ دو کہ میں کیا ہوں،
تمہارے سامنے اللہ کے رسول موجود ہیں، تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں، تو تم کیا کرو، ایک مومن کیا کرے، سبقت لینے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ دوڑ لگائے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کیا کرے، الخیرات، نیکیوں میں، جو تم کو شریعت دی جا رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ خیر ہے، اس کام میں بھلائی ہے، تو تم اس کو فوراً مانو اور اسی کی طرف توجہ دو، یہی تمہاری بہتری کا اسی میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اگر نہیں کرو گے ایسا تو تم اپنی ضد پہ رہو گے تو کیا ہوگا، اللہ اللہ کی طرف ہے مرجعکم، تم سب کا لوٹنا، جمیعاً سب کا، فینبئکم، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا، نبا خبر دے گا تم کو، فی بما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم، فی ہی جس میں تختلفون، تم جن اختلافات میں پڑے ہوئے تھے، نہیں یہ صحیح ہے، نہیں یہ غلط ہے، نہیں میں بہتر ہوں، میرا دین بہتر ہے، میں کیوں کسی کی مانوں، تم اس اختلافات میں پڑے ہوئے تھے، تم الگ الگ ہو گئے سب، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں، جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کون غلط تھا اور کون صحیح تھا۔ پھر آگے وَإِن، اور اگر، احکم، اور یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اور یہ کہ احکم، فیصلہ کرو، بینہم، ان کے درمیان، مینس یہود و نصارہ کے درمیان بھی اور مسلمانوں کے درمیان بھی، بما ساتھ اس کے جو، انزل اللہ، نازل کیا ہے اللہ، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق اب آپ فیصلہ کریں، کیونکہ اب جو ہے، اب اسلام جو ہے وہ غالب آنے والا ہے، اللہ کا حکم اب سب کو ماننا ہے، اسی کے طریقے پر چلنا ہے، اور آپ بھی حاکم ہے اور آپ فیصلہ کریں، چاہے کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو، ان سب کے لیے قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرے، ولا، اور نہ تتبع، نہ آپ پیروی کرو، اہواہم، ان کی خواہشات کی، یہ اگر چالے چلتے ہیں کسی طرح سے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات پر فیصلہ کرنے کی، تو آپ اس کی بات نہ مانیں، وحذر، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے اور تمام مسلمانوں سے بھی، کیونکہ آپ تو ایسے نہیں تھے جو اللہ کی رضا کو چھوڑ کے دوسروں کی پیروی کرے، لیکن آپ کو کوشش کرتے تھے، یہود و نصارہ آپ کے ساتھ چالے چلتے تھے، اور ایز اے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھول نہ ہو جائے، کہیں نسیان نہ ہو جائے، تو آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ کو احتیاط برتنی ہے، وَحَذَرْهُمْ، اور ہوشیار رہو ان سے، احتیاط کریں آپ کہ یہ آپ کو دھوکے سے غلط کام پر راضی نہ کر لے، غلط فیصلے پر راضی نہ کر لے، کیونکہ آپ کے اندر نسیان، ہیومن بینگ، آپ بھول سکتے تھے، آپ سے غلطی ہو سکتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مسٹیکس ہوئی، ان کی آپ کی زندگی میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان غلطیوں کو کی اصلاح کر دی فوراً، جیسے مثال کے طور پر سجدہ سہو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، نماز میں آپ سے بھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور آپ نے سجدہ سہو کیا، اسی طرح اگر کسی فیصلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا فیصلہ ہوا جو کہ اللہ کی رضا کے مطابق نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے اس کو واضح کر دیا، جیسے عبس وتولی کی آیت ہے کہ آپ پر اعتراض کیا گیا، اسی طرح جب جنگ بدر کے بعد جب قیدیوں سے ان کو قتل کرنے کے بجائے فدیہ لینے کا جو فیصلہ کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی اصلاح فرمائی تھی۔ مطلب یہ کہ ایز اے انسان آپ کے اندر اگر نسیان کی کوئی مثال ہوئی تو ان کو باقی نہیں رکھا گیا تھا، مگر ایز اے آپ کو احتیاط کے لیے کہا گیا، کیونکہ یہود نصارہ سے معاملہ کرتے ہوئے ہوشیار رہے، کیونکہ وہ چالے چلتے تھے اور وہ چھپاتے تھے باتوں کو۔ عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم جو ہے، اب ہمارے پاس اللہ نے شریعت دے دی،
اللہ تعالیٰ کی شریعت ہمارے سامنے موجود ہے. اب ہم کسی بھی کوئی بھی ہے اگر وہ اس شریعت کے خلاف جا رہا ہے چاہے اس پیر یا امام اور بڑے سے ہمیں کتنا بھی لگاؤ ہے, کتنا بھی ہمارے لیے عقیدت ہے دل میں, اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ اللہ کی اللہ کے رسول کے دین سے جو چیزیں ہمیں ثابت ہے اس سے ہٹ کر کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہمیں اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے. وَحْذُرْهُمْ اور ڈرے ان سے, ہوشیار رہیں, ان یہ کہ یفتنو کا کہ وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دے, ان بعض سے ماں جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے الیک آپ کی طرف, جو اللہ نے قرآن اور سنت نازل کر دیا, پھر اس وحی کے خلاف کہیں آپ سے وہ کوئی فیصلہ نہ کروا دے, آپ کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں, وہ آپ کا فیصلہ نہیں مانتے, فَعْلَمْ تو آپ جان لیں, انما بے شک یرید اللہ چاہتا ہے اللہ, ان یہ کہ یصیبہم پہنچے ان کو, مصیبت پہنچے ان کو, بے بعض ان کے ذنوبہم ان کے گناہوں کے وجہ سے, کیونککہ یہود و نصارہ آپ کی مخالفت کرتے تھے, آپ کے احکامات کو نہیں ماننا چاہتے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کیا کہ آپ اپنا فیصلہ دیں, اگر وہ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دے گا. اور یہود کو ہم نے دیکھا کہ جلا وطن کیا گیا, ان کے ایک قبیلے کے 2 قبیلوں کے کو جلا وطن کیا گیا, یہ سزا تھی اللہ کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی. اسی طرح ایک قبیلے کے مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں کو غلام بنایا گیا, یہ سارے اللہ کے فیصلے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری سزائیں یہود اور نصارہ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے گا اگر وہ نہیں مانیں گے تو. پھر وَإِنَّ كَثِيرًا بہت سے میں من الناس لوگوں میں سے لفاسقون, اللہ فرما رہے کہ لوگوں کی اکثریت, چاہے اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء بھیجے, اتنے رسول بھیجے, اتنی کتابیں بھیجی, اتنا کچھ ان کو سمجھایا, مگر اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت کیا ہے, فاسق ہے, نافرمانی کی طرف چلی جاتی ہے. افحکم الجاہلیہ کیا جاہلیت کا قانون یبغون وہ چاہتے ہیں, یعنی کہ اسلام جب آ گیا, اللہ نے شریعت دے دی, شریعت کا قانون دے دیا, پھر شریعت کے علاوہ جو بھی فیصلہ کسی اور طریقے سے چاہتا ہے تو وہ کیا ہے, اصل میں جہالت, حکم الجاہلیہ ہے, جہالت کا حکم ہے, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جہالت ہوتی ہے لا علمی, اور اللہ کا علم آ گیا ہے تو پھر یہ جہالت کے فیصلے اگر کوئی چاہتا ہے, ومن احسن تو کون زیادہ اچھا ہے, من اللہ اللہ سے, حکمن فیصلہ کرنے میں, لقوم یوقنون جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں اللہ پر, تو پھر اللہ سے بڑھ کر کون فیصلہ کرنا, اللہ کے فیصلے کے سے بہتر کس کا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے وہ چاہتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے, تو پھر کون ہے جو اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر جاہلیت کا فیصلہ چاہے گا. مگر پھر بھی کثرت سے لوگ وہ کرتے ہیں جو وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں, اپنی خواہشات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. لیکن جو سچے ایمان والے ہیں, جن کا یقین پختہ ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ صرف اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں. تو